سب نے خدا کے بندہ سے خدا کے کلام کو سنا ہے۔ کل میں نہیں آ سکا، لیکن مجھے یہ اس بات کا پورا یقین ہے کہ یقیناً آپ نے کلام کے وسیلہ سے برکت پائی ہے اور کثرت کی برکت پائی ہے، کیونکہ میں پاسٹر عرفان سلطان کو جانتا ہوں۔ وہ بہت پہلے، جب یہ چرچ ابھی ہمارا نہیں بنا تھا، پرانا چرچ تھا، اس وقت وہ آئے تھے اور انہوں نے جب کلام کو پیش کیا تو اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ خداوند ہی نجات دہندہ ہے، اور خداوند کو قبول کیا اور بپتسمہ لیا اور اپنی زندگیاں خداوند کو دیں۔ اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند آج بھی اپنے بندہ کو اور زیادہ زور اور قوت کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ وقت پر ٹھیک ہے جی، تو پلیز خدا کے کلام کو ہم کھولتے ہیں۔ آئیے نئے ڈرامہ میں سے ایک حوالہ ہم تلاوت کریں گے۔ متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے 17ویں آیت تک۔ کل بھی اشارتاً ہم نے اس حوالے کو، اس اسکرپچر کو ہم نے دیکھا تھا، اور یہاں پر لکھا ہے متی کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں آیت سے لکھا ہے، اس وقت یسوع گلیل سے یردن کے کنارے یوحنا کے پاس اس سے بپتسمہ لینے آیا، مگر یوحنا نے یہ کہہ کر اسے منع کرنے لگا کہ میں آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں اور تو میرے پاس آیا ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح، یہ پیٹرن ہے، یہ نمونہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ سانچہ ہے کہ کس طرح سے ہم نے بپٹائز ہونا ہے، بپتسمہ ہم نے کیسے لینا ہے۔ اسی طرح ساری راست بازی کو پورا کرنا مناسب ہے۔ لکھا ہے اس پر اس نے ہونے دیا، مطلب کیا ہے؟ اس نے یسوع مسیح کو غوطے کے ساتھ، ڈبکی کے ساتھ بپتیزو دیا، اس کو بپتسمہ اس نے دیا۔ اور لکھا ہے 16ویں آیت، اور یسوع بپتسمہ لے کر فی الفور پانی کے پاس سے اوپر گیا، یعنی اوپر پانی سے وہ اوپر آیا اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اور 17ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو آسمان سے یہ آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم نے کل بپتسمے کی اہمیت، اس کے معنی کو ہم نے دیکھنے کی کوشش کی۔ اگرچہ ہو سکتا ہے کچھ بہن بھائیوں کے لیے وہ بہت بورنگ سا ہو، کیونکہ ہمیشہ جب ہم تعلیمی بات کرتے ہیں اور تعلیم لیتے ہیں تو اس وقت ہم اتنے جوش و جذبے کے ساتھ، جس طرح ایک ایونجلسٹک سرمن ہوتا ہے، ہم ویسے تعلیم نہیں پاتے۔ لیکن ہم نے چند ایک باتوں کا ذکر کیا، تو اس میں ہم نے اسپیشلی جو بہن بھائی کل نہیں تھے ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنے کے لیے اور پچھلے سرمن کا کنیکشن بنانے کے لیے جو ہے اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے گزری کل میں اس بات کا ذکر کیا کہ پانی کا بپتسمہ ایک مقدس سیکرامنٹ ہے، پھر یہ یسوع مسیح کی بنیادی تعلیمات کا اہم ترین حصہ ہے، پھر یہ نئے ایماندار کی مخصوصیت کا نشان ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ یہ یسوع مسیح کی شاگردیت کا کلیدی پہلو ہے، جس سے ایک نیا ایماندار جب یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے تو وہ پہلا انیشیٹو یہ لیتا ہے، وہ پہلا قدم یہ اٹھاتا ہے کہ وہ توبہ کے ساتھ پانی کا بپتسمہ لے کر اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہے، مخصوص کرتا ہے۔ اور یہ
फिर हम इसी हवाले की रोशनी में 15वीं आयत की रोशनी में हमने देखा कि ये पानी का बपतिस्मा रास्तबाजी का निशान है। और ये फिर हमने इस बात को भी देखा कि बपतिस्मा लेना महज एक रस्म ही नहीं है, बल्कि रूहानी मायनों में ये यीशु मसीह में शामिल होने का वसीला है। हम यीशु मसीह के साथ मुशाहबत पैदा करते हैं, यीशु मसीह के साथ हम अपनी एक नई आइडेंटिटी पैदा करते हैं, अपनी शनाख्त बनाते हैं। जिस तरह यीशु मर गया और हम भी मर गए, जैसे यीशु को दफन किया हम भी दफन हुए, जिस तरह यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठा कुदरत के साथ, हम भी वैसे ही सेम जो है उसी हालत में हम भी जो है वो अपना पानी से जब हम ऊपर आते हैं तो गोया हम जो है वो मुर्दों में से जी उठते हैं। ये ऐसे ही है जैसे पुराने आदम ने जब गुनाह किया, पहले आदम ने, तो उस वक्त गुनाह करने के सबब से तमाम आदमियत जो थी वो गुनाहगार ठहर गए। और जब पुराने आदम ने गुनाह किया तो तमाम इंसानियत जो थी वो रूहानी तौर से मुर्दा हो गई। इसी तरह से जब हम नए आदम में यीशु मसीह में आते हैं तो यीशु मसीह में आने के सबब से हम नई मखलूक खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। और इस तरह से हम मसीह में शामिल होते हैं और ये एक मखसूसियत की जिंदगी है। इसलिए इंसान जब भी खुदावंद के पास आता है और जब वो यीशु मसीह को कबूल करता है तो उसको 3 काम करना नहायत जरूरी है, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंसान के लिए तौबा करना, अपने गुनाहों से रिपेंट करना, अपने गुनाहों की बाबत खुदा को कहना सॉरी आई एम सिनर, और फिर जो है यीशु मसीह को अपना खुदावंद, अपना खालिक, अपना मालिक, अपना आका, अपना दाता, अपना मास्टर, अपना सरदार मानना कि तू ही मेरे लिए सब कुछ है, तू मेरे दिल का राजा है, तू ही मेरे दिल पर बादशाही जब तक मैं जीता हूं तू ही करता रहेगा। और उसे कबूल करना और मुंह से एक्नॉलेज करना, इकरार करना कि तू मेरा खुदावंद है, तू मेरा खुदा है और तू ही मेरी जिंदगी का